السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 2. فواز احمد اپنے پبلشر سے اگلے ناول کی بات فائنل کر کے واپسی کے لیے نکلا. راستے میں اس نے ایک ہوٹل پر بیٹھ کر چائے کا کپ پیا اور دماغ کو راحت پہنچائی. اس کا ارادہ تھا کہ وہ شام ہونے سے پہلے ہی لاہور جیسے شہر کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ داتا سرکار علی اجفیری کے دربار پر سلام کرتا اور واپس اپنے شہر کی جانب آ جاتا تو اس کو سکون آ جاتا کہ وہ اپنے شہر پہنچ گیا ہے. اب پرسکون نیند بھی لے گا اور آسانی سے اپنا اگلا ناول بھی شروع کر سکے گا. وہ جس گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا تھا وہ اڈے سے نکل رہی تھی. وہ جیسے ہی سوار ہوا کنڈکٹر نے ڈرائیور کو آواز لگائی، جان دے استاد جی، اور دروازہ بند کر دیا. وہ سیٹ ڈرائیور کے پیچھے والی 2 سیٹوں میں سے ایک تھی، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی. وہ یہ معمہ نہ سمجھ سکا کہ گاڑی کی یہی 2 سیٹیں کیوں خالی تھیں اور ابھی تک ایک سواری رہتی تھی اور گاڑی اڈے سے باہر نکل آئی تھی. استاد جی بریک دا آسرا کرنا، یہ سواری دی بکنگ ہوئی جے، کنڈکٹر نے ایک سواری دیکھ کر ڈرائیور سے کہا، کیونکہ کسی سواری نے سڑک کنارے سے گاڑی کو ہاتھ کا اشارہ کیا تھا. وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا، آؤ باجی جی چھیتی کرو. اس کے فکرے کے ختم ہوتے ہی ایک نوجوان لڑکی جس نے اسکارف سے اپنا سر ڈھانپا ہوا تھا سوار ہوئی تو گاڑی دوبارہ چل پڑی. میری کون سی سیٹ ہے؟ لڑکی نے پوری گاڑی میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کنڈکٹر سے سوال کیا تو فواز احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کنڈکٹر بولا، باؤ جی نال ہو جاؤ، یہ ایک سیٹ باجی کی ہے. فواز احمد ایک طرف ہو گیا تو لڑکی گفتگو کی کیفیت میں مبتلا تھی، لیکن ایک زوردار بریک لگنے کی وجہ سے وہ فواز احمد کے اوپر گر گئی تو سب مسافر ہنسنے لگے. مگر اس کے ساتھ ہی کنڈکٹر کی آواز بھی سنائی دی، اوے انا ہو گیا ہے، سڑک تیرے پیو دیا. یہ آواز اس نے کھڑکی سے منہ نکال کر گاڑی کے آگے آ جانے والی گدھا گاڑی والے کو دی تھی، جس کی وجہ سے اتنی زبردست بریک لگی تھی. لڑکی نے خود کو مزید تماشا بنانے کی بجائے فواز احمد کے ساتھ والی سیٹ پر ہی بیٹھنے کو ترجیح دی. وہ اپنا آپ سمیٹ کر بیٹھی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں اس کی ضرورت کی اشیاء ہوں گی، مگر فواز احمد کے نتنوں میں مہنگے پرفیوم کی خوشبو سرایت کر گئی تھی جو اس لڑکی نے لگائی ہوئی تھی. یہ فواز احمد کا پہلا سفر نہ تھا، مگر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے برابر میں بیٹھ کر 4 گھنٹوں کا سفر اسے قیامت لگ رہا تھا، اور شاید یہی حال اس لڑکی کا بھی تھا. فواز احمد خاصا نروس ہو رہا تھا، جبکہ گاڑی اب موٹر وے کی جانب بڑھ چکی تھی اور سفر کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا تھا. لڑکی نے اپنے موبائل سے کسی کو فون کرنا شروع کر دیا. ہاں میں گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں. پھر اس نے دوسری طرف سے کچھ سنا اور بولی، میں وہاں پہنچنے سے چند منٹ پہلے آپ کو کال کر دوں گی، اوکے بائے. وہ جتنی خوبصورت تھی اس کی آواز بھی اتنی ہی پیاری تھی. اب دونوں ہی کچھ ریلیکس محسوس کر رہے تھے، کیونکہ موٹر وے اس دور کی جدید سڑک تھی جس پر کوئی بھی جمپ یا جھٹکے مسافروں کو محسوس نہ ہوتے تھے، اور نہ ہی کوئی سست رفتار ٹریفک کسی گاڑی کا راستہ روکتی تھی. یہی وجہ تھی کہ لمبے سے لمبا سفر بھی اب پرسکون اور آرام دہ ہو گیا تھا. کنڈکٹر نے اٹھ کر پیچھے کی جانب تائرانہ نگاہ دوڑائی اور اپنے کان میں اڑیسی ہوئی پینسل نکال کر کاپی کر کچھ لکھا اور بولا، سارے مسافر سن لو، کسی اجنبی سے کوئی بھی شے لے کر کھانا، نقصان کے ہم ذمہ دار نہ ہوں گے. وہ اپنا فرض ادا کر کے ڈرائیور کے پہلو میں خالی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا جو کہ اس کی ہی تھی. اب وہ اپنی باتوں سے ڈرائیور کو چوکس اور چکنا رکھنے کا کام بھی کر رہا تھا. فواز احمد نے دیکھا کہ لڑکی اپنے ہینڈ بیگ سے کچھ نکال رہی ہے تو دوسرے ہی لمحے وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ لڑکی نے بیگ سے ایک ناول نکالا تھا جو فواز احمد کا ہی تحریر کیا ہوا تھا. لڑکی نے ناول نکال کر بے خیالی میں فواز احمد کی جھولی میں رکھ دیا اور پھر بیگ سے ایک پینٹ کا پیکٹ نکالا، اس کو کھول کر چند دانے اپنے منہ میں ڈالے اور ناول کی طرف دیکھا جو اب تک فواز احمد کھول کر دیکھ رہا تھا. ایکسکیوز می، اس میں تصویریں نہیں ہیں.
یہ تو فواز احمد پر کھلا طنز بھی تھا اور الفاظ کا پہلا حملہ بھی، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور تھا مسکراتا ہوا کتاب لڑکی کی جانب بڑھائی اور بولا، پھر تو یہ میرے کام کی کتاب نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم کہ اس میں کیا ہے؟ لڑکی نے کتاب اس کے ہاتھوں سے لی اور فواز احمد کے نام پر پیار سے اپنی انگلی کی پور کو پھیرنے لگی۔ فواز احمد کو وہ پور اپنے چہرے پر پھرتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ خوشی سے سرشار ہو گیا۔ یہ لڑکی بھی اس کی پرستار تھی، مگر اس طرح کہ وہ فواز احمد کے نام کو اپنی نرم و نازک انگلی کی پور سے صاف کرنے والے انداز میں پیار کر رہی تھی، یہ تو اچھا ہی تھا کہ اس کتاب پر اس کی تصویر نہ تھی، ورنہ شاید وہ اس تصویر کو چوم لیتی یا اس پر بھی اپنے ہاتھ کو پھیرنے لگتی۔ لوگ اس کو اس طرح سے چاہتے ہیں، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتا ہوا سکرین کے پار سڑک پر دیکھنے لگا تھا۔ سڑک کے گرد لگے ہوئے درخت ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، یوں لگتا تھا وہ ایک دوسرے کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اطراف میں پھیلا ہوا سبزہ ہمیشہ ہی فواز احمد کے سفر کے مزے کو دوبالا کرتا تھا، مگر آج تو اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس کی خوبصورت اور ینگ پرستار اس کو یہ سفر کبھی نہ ختم ہونے کی دعا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ بتانے کی فواز احمد کو کوئی ضرورت تو نہ تھی، لیکن شاید وہ بھی سفر کاٹنے کے لیے گفتگو کر رہی تھی، یا پھر وہ چاہتی تھی کہ کوئی تو ایسا ہو جو اس کے ساتھ فواز احمد کی باتیں کرے۔ جی ہاں، میں نے بھی پڑھا ہے، اچھا لکھتے ہیں۔ فواز احمد کا یہ فکرہ اس کے انداز کی درستگی کر رہا تھا، کیونکہ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ فواز احمد کی نظروں میں شاید اسے خفگی نظر آئی تو وہ اپنے فکرے کی اصلاح کرتے ہوئے بولی، او میرا مطلب تھا آپ نے واقعی میں فواز احمد کو پڑھا ہے؟ جی، میں نے بھی ان کی تمام بکس پڑھی ہیں، بس اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا، پہلے تو کبھی کبھار ان سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ یہ آخری فکرہ تو کرنٹ بن کر لڑکی کو لگا۔ وہ چونکی اور بولی، فواز احمد کو آپ نے دیکھا ہے؟ اس کی یہ بات فواز احمد کے دل کو لگی تھی۔ اس نے آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے یہ جملہ بولا تو وہ لڑکی آنکھوں کے راستے سیدھی دل میں اترتی گئی۔ ایسی ہی کچھ ہلچل شاید اس کے اندر بھی مچی تھی، جبھی تو وہ نظریں جھکاتی ہوئی بولی، آپ نے دیکھا ہے انہیں؟ وہ میرا دوست ہے، مختصر جواب تھا۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ اس کے سوال میں تجسس تو تھا مگر الفاظ میں تشنگی بھی تھی۔ جی جانتا ہوں۔ فواز احمد کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی ہوئی ثواب کمانے لگی تھی، بلکہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اور پرتجسس لہجے میں پوچھنے لگی، کیسے ہیں وہ؟ اب تو ٹھیک ہے، پہلے کچھ بخار تھا۔ فواز احمد کی اس بات پر وہ آنکھیں نکال کر رہ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ اچھا ہے، ہینڈسم ہے، بالکل میرے جیسا۔ آخری الفاظ پر لڑکی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ آپ کمپیوٹر کے ذریعے کیوں نہیں دیکھ لیتی اس کو؟ میں نے ٹرائی کیا تھا، مگر انہوں نے اپنی تصویر کی جگہ اس ناول کی ٹائٹل فوٹو لگائی ہوئی ہے، اس لیے تو میں نے یہ خریدا ہے۔ فواز احمد کو یاد آ گیا کہ اس نے فیس بک اکاؤنٹ پر اپنے اسی ناول کی تصویر لگائی ہے۔ آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں جو ایک اجنبی کے کہنے پر فواز احمد سے ملنے کی حامی بھر لوں گی؟ وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تو کنڈکٹر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مسکرانے لگی، گویا کہ اس نے کنڈکٹر کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ کنڈکٹر دوبارہ ڈرائیور کے ساتھ باتیں کرنے میں محو ہو گیا۔ آپ کی مرضی ہے۔ فواز احمد نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی نظریں ایک بار پھر باہر سڑک پر مرکوز کر دیں۔ وہ ناول پڑھنے میں محو ہو گئی تھی، لیکن کنکھیوں سے کبھی کبھار فواز احمد کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ فواز احمد کو پورا یقین تھا کہ وہ پھر کچھ نہ کچھ اس سے اسی کے بارے میں پوچھے گی۔ آئی ایم سوری، وہ کتاب بند کر کے بولی۔ کس لیے؟ فواز احمد ذرا موڈ دکھاتا ہوا بولا، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، نیور مائنڈ۔ اتنی دیر میں گاڑی ایک قیام و تیام والی جگہ پر رک گئی۔ پاجی اتھے گڈی ادھا گھنٹہ رکے گی، کھانا چھانا کھا لو، کنڈکٹر اپنے مخصوص لہجے میں بولا تو سواریوں نے گاڑی سے اترنا شروع کر دیا۔ فواز احمد بھی اتر گیا۔ وہ بہترین ہوٹل میں پہنچا اور کھانے کی بجائے اس نے صرف ایک کپ چائے پینے کو ترجیح دی۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب کو تھپ تھپا کر نوٹوں کی موجودگی کا احساس کیا اور ایک خالی میز کے گرد رکھی گئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ یہ تو ایک لڑکی تھی، روزانہ کئی لڑکیاں اور کئی لڑکے اس کو فون کالز کرتے تھے
اور SMS کے ذریعے اس کی کتابوں کی تعریفیں کرتے تھے. وہ سب سے خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا، تنقید کو بھی سنتا اور آئندہ بہتر لکھنے کا وعدہ کر کے تنقید نگار کو خاموش کروا دیتا تھا. لیکن آج وہ پہلی بار ایک ایسی پرستار سے مل رہا تھا جو اس کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے ہی اس کی دیوانی تھی. فواز احمد سوچنے لگا کہ کاش یہ سفر طویل سے طویل تر ہی ہو جائے، وہ لڑکی اس کے پہلو میں ہی بیٹھی رہے. اس کا نام تو پوچھا ہی نہیں. اندر سے آواز آئی تھی، مگر میں نام پوچھنے کی پہل کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی جواب دیا. ویٹر اس سے چائے کا آرڈر لے کر جا چکا تھا. اتنی دیر میں فواز احمد نے دیکھا کہ وہ بھی ریستوران میں داخل ہوئی تھی اور اس کی نظریں فواز احمد کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں. وہ جلد ہی مسکان ہونٹوں پر سجاتی ہوئی اس کی جانب بڑھی اور خالی کرسی دیکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی. کچھ کھائیں گے آپ؟ وہ بولی تو فواز احمد مسکراتا ہوا کہنے لگا، اس کے بدلے میں مجھے فواز احمد کا حدود و اربا بتانا ہوگا، ہے نا؟ وہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگی. اب وہ فواز احمد کے بالکل سامنے تھی. سیب جیسے گلابی گال اور کسی جھیل جیسی گہری آنکھیں جن میں کاجل ایسا تھا کہ گھنگور گٹائیں بھی سیانہ ہوں گی، سرخ ہونٹ جو لپسٹک کے بغیر ہی یاقوتی رنگ لیے ہوئے تھے. فواز احمد کو خود پر رشک آنے لگا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کی فین تھی. ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ میری ایک سفارش کر دیں ان سے، وہ جھجکتے ہوئی بولی. سفارش؟ فواز احمد حیرت سے پوچھنے لگا. کیسی سفارش؟ یہی کہ وہ اپنی نیکسٹ بک پر اپنی فوٹو ضرور پرنٹ کروائیں. وہ پرجوش انداز میں بولی. مجھے بہت اشتیاق ہے کہ میں ان کو دیکھوں. میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسا فنکار ہے جو لفظوں سے کھیلتا ہے اور لفظ بھی ایسے کہ ہمیں، میرا مطلب ہے مجھ جیسے پڑھنے والوں کو گھائل کر جاتے ہیں. اتنی دیر میں چائے آ گئی تھی. ویٹر جانے لگا تو فواز احمد نے اسے روک لیا. میڈم کے لیے کچھ لاؤ. وہ لڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولی، ایک چکن برگر اور کولڈ ڈرنک پلیز. ویٹر چلا گیا تو وہ بولی، میرا نام میڈم نہیں ہے، روشنی ہے. اچھا نام ہے. فواز احمد چائے بنا کر سیپ لیتا ہوا بولا تھا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اس کا نام نہ پوچھ لے. اگر پوچھ بھی لے گی تو غلط بتا دوں گا. اس نے کون سا شناختی کارڈ چیک کرنا ہے؟ مگر اس کو تو فواز احمد کی زندگی کے بارے میں پوچھنے اور جاننے کی فکر لگی ہوئی تھی. اس کی نظروں میں استفسار دیکھ کر فواز احمد خود ہی بولا، وہ میرے گھر کے بالکل سامنے رہتا ہے، ینگ ہے، اسمارٹ ہے، اکیلا ہے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. بس ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے اس کو کتابوں میں گرے ہی دیکھا ہے. آپ انہیں کال کر لیا کریں. فواز احمد نے ابھی تک کال یا SMS نہ کرنے کی بھی وجہ جاننا چاہی. وہ کچھ نروس لگنے لگی تھی. میں ڈر جاتی ہوں کہیں وہ برا نہ منا جائیں، اور پھر میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں ان کی تحریروں کی تعریف کر سکوں. وہ تو دیوانی لگنے لگی تھی. ایسی کوئی بات نہیں، وہ اچھا اور نفیس آدمی ہے. ویٹر برگر دے کر گیا تو فواز احمد نے زبردستی اس کو چائے اور برگر کا بل تھما دیا. وہ اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے. وہ ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنک بھی پی رہی تھی. بس عجیب ہی لڑکی تھی. گاڑی میں سبھی مسافر آ گئے تو گاڑی دوبارہ منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی. آپ نے خوامخواہ تکلف کیا. فواز احمد سمجھ گیا کہ وہ بل کی ادائیگی کی بات کر رہی ہے. شرمندہ نہ کریں. وہ شاید کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی مگر اس بار فواز احمد نے سوال کر دیا. آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ نہیں، میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. وہ مختصر جواب دیتی ہوئی دوبارہ کتاب کھول کر پڑھنے لگی. شاید وہ اس سے زیادہ فواز احمد کو اپنے بارے میں نہ بتانا چاہتی تھی. فواز احمد بھی سمجھ گیا اس نے باقی سفر خاموشی سے ہی طے کیا. وہ سڑک کے دائیں بائیں سبزے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی روشنی کی گردن ڈھلکتی ہوئی فواز احمد کے کندھے سے لگ گئی. وہ کیسا احساس تھا، اس بات کو وہ الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر تھا. اس کی پرستار جو دیوانوں کی طرح اس کی جھلک دیکھنے کو بے قرار تھی، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ وہ اس وقت جس کندھے پر پرسکون نیند کے مزے لینے کے لیے سر رکھے ہوئے سو رہی ہے، وہ کندھا اس کے مصنف کا ہے جسے دیکھنے کے لیے وہ بے قرار ہے، تو شاید وہ کبھی بھی نیند سے بیدار ہونے کو ترجیح نہ دے بلکہ ساری زندگی اسی طرح سوئی رہے. 15-20 منٹ تک 80 اڈے پہنچن والے ہیں. کنڈکٹر کی عجیب سی آواز نے اسے جگا دیا. وہ گھبرا کر اٹھی اور شرمندگی سے فواز احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بال جو کہ اس کے چہرے پر سیاہ ناگن کی طرح چاند پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے تھے، انگلی سے سمیٹتے ہوئے اسکارف میں کیے اور اپنا بیگ درست کرنے لگی. گاڑی اڈے میں پہنچنے والی تھی کہ اس نے موبائل پر کسی کو گاڑی لانے کا کہا. فواز احمد سمجھ گیا کہ وہ کافی امیر ہوگی جو اس نے اپنے لیے گاڑی منگوائی ہے.
پتہ نہیں اس خیال کے آتے ہی وہ نہ جانے کیوں بجھ سا گیا تھا۔ بہاروں کے تمام رنگ پھیکے لگنے لگے تھے۔ گاڑی اپنی جگہ پر پہنچ کر رک گئی تو مسافر اترنے لگے۔ وہ ابھی اٹھی تو فواز احمد بولا، میری کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا ہو تو آئی ایم سوری۔ وہ غور سے فواز احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جو دونوں ہی دلوں کو گھائل کر گیا۔ وہ نظریں چراتی ہوئی بولی، کوئی بات نہیں، سفر تو اسی کو کہتے ہیں۔ وہ فواز احمد سے پہلے نیچے اتری اور فواز احمد وہ آخری مسافر تھا جو گاڑی سے اترا تھا۔ وہ ایک رکشے والے کو اشارہ کرتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا تو ایک شاندار اور قیمتی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ فواز احمد نے دیکھا کہ روشنی اس گاڑی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یقیناً یہ گاڑی اسی کے لیے آئی تھی۔ روشنی گاڑی کی اگلی طرف کا دروازہ کھول کر اس میں سوار ہونے لگی تو اس کی نظر فواز احمد پر پڑ گئی جو رکشے میں سوار ہونے والا تھا۔ سنیں مسٹر، فواز احمد اس کی سمت دیکھتا ہوا رک گیا۔ وہ پاس آئی اور بولی، مانا کہ آپ کافی ذہین ہیں مگر اپنا نام ہی بتاتے جائیں، میں اگر فواز احمد سے بات کروں گی تو آپ کا کیا حوالہ دوں گی؟ وہی ہوا تھا جس کا ڈر پورا راستہ لگا رہا تھا۔ فواز احمد شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کو اپنا صحیح نام بتائے یا کوئی بھی نام بتا کر چلا جائے۔ کیا ہوا، آپ کا کوئی نام نہیں ہے؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی تو فواز احمد مسکراتا ہوا بولا، مس روشنی، میں ہی فواز احمد ہوں۔ وہ یہ کہہ کر رکشے میں بیٹھا اور رکشہ اڑن چھو ہو گیا مگر روشنی کے ہاتھوں کے طوطے اڑا گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ ایک جاندار مجسمے میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ہی فواز احمد ہوں۔ اس کی سماعتوں میں یہ فکرہ گونج رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں سینے کے قفس کو توڑنے کے لیے 1000 کلومیٹر کی رفتار سے دھڑک رہی تھیں۔ اس کے گلابی گال اور گلابی ہو گئے تھے۔ اس کا یہ حال تھا کہ وہ دریا کے کنارے پر بیٹھی رہی مگر اپنی پیاس نہ بجھا سکی۔ وہ پیاسی ہی تھی بلکہ اس کی تشنگی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اب تو اس کا حلق بھی خشک ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گر جاتی، گاڑی کے تیز ہارن نے اسے احساس دلایا کہ وہ کس جگہ کھڑی ہے۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ وہ مردہ قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور اس طرف دیکھنے لگی جدھر فواز احمد کا رکشہ گیا تھا، مگر ادھر تو لاتعداد رکشے تھے۔ اسے اپنی کم بینی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے بھی نہ سمجھ سکی تھی کہ وہ خوابوں میں جس کی شبیہ کو اپنے من مندر کے دیوتا کے طور پر پوجتی رہی ہے وہ اتنی آسانی سے اس کے سامنے آئے گا کہ وہ اسے ابھی ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پائے گی کہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ اس ماہ کا دوسرا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ کسی کالج سے لڑکی اغوا ہو گئی تھی۔ انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رینگ رہی تھی، لیکن اس بار شاید یوں لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کیونکہ پورے صوبے میں عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے اور توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی۔ جن کی لڑکی اغوا ہوئی تھی وہ ماں باپ تو زندہ درگور ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ لڑکیوں کے اغوا کے سلسلے میں جو بھیانک انکشاف ہوا تھا وہ لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ کوئی گروہ کالج سے حسین اور خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے بازار حسن کی زینت بناتا تھا۔ اب تو گورنمنٹ نے بازار حسن میں سختی کی تھی مگر پھر بھی کام کوٹھوں سے کوٹھیوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بھی کارروائی ایسی نہ ہو سکی تھی کہ جس کو احسن کارروائی کہا جاتا، کیونکہ خریدار کافی لمبے ہاتھ رکھتے تھے۔ حکومتی ایوانوں تک ان کی پہنچ اس بات کی غمازی کرتی تھی کہ ان کے لیے یا ان کے خلاف کوئی بھی قانون پاس نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کام خصوصی شفقت اور اعلیٰ پائے کی زیر نگرانی بخوبی انجام پا رہا تھا۔ میڈیا چیخ چیخ کر اس ظلم و بربریت کے گھنونے کھیل کو ہمیشہ بند کرنے کے لیے زور دے رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی ڈیوٹی عبادت سمجھ کر رہا تھا، مگر متعلقہ محکمہ آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال رہا تھا۔ والدین نے تو اپنی بچیوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنا بھی کم کر دیا تھا۔ تعلیمی اداروں میں روز بروز کم ہوتی ہوئی حاضری اور طالبات کی تعداد میں کمی محکمہ کے لیے لمحہ فکریہ تھی۔ حکومتی کارندے حرکت میں آ چکے تھے اور بہت جلد اس گروہ کو گرفتار کرنے کے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے۔ میں ان کے کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ارباب احمد نے چائے کا کپ میز سے اٹھایا اور ایک گھونٹ بننے کے بعد اپنی خوبصورت شریک حیات شمسہ ارباب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر کیوں؟ وہ بھی اپنا کپ پکڑ چکی تھی۔ جب حکمران یہ دعوے کریں کہ وہ
کریں گے، ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو بس سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ارباب احمد خاصے نالہ لگ رہے تھے۔ وہ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ایک اہم حکومتی رکن سکرین پر اغوا کاروں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی پیشن گوئی کر رہا تھا، حالانکہ ابھی تک کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہ آئی تھی۔ ماما آپ یونیورسٹی سے آ گئی ہیں؟ ریبا کا سوالیہ انداز دونوں ہی میاں بیوی کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ چونک کر سامنے کلاک کی طرف دیکھنے لگے اور یہ بات تشویشناک تھی کہ ٹائم اوور ہو رہا تھا اور طیبہ نے کبھی بھی اتنی لاپرواہی نہ برتی تھی۔ وہ گھر میں فون ضرور کرتی تھی، اگر دیر ہو جاتی تو وہ ضرور بتا دیتی، کسی دوست کے گھر جاتی تب بھی وہ کال ضرور کرتی تھی، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ کسی دوست کے گھر گئی ہو، کیونکہ اس نے بہت کم سہیلیاں بنائی تھی۔ ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق صرف یونیورسٹی تک ہی محدود تھا، اور آج جو شہر کی پوزیشن تھی وہ خاصی گمبھیر تھی۔ اب تک تو طیبہ کو کوئی نہ کوئی رابطہ کرنا ہی چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ارباب احمد کی پیشانی پر تفکر آمیز لکیریں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور موبائل نکال کر ادیم احمد کو کال کی۔ پہلی ہی بیل پر ادیم نے کال ریسیو کی۔ وہ بھی ارباب احمد کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور گھر والوں کو مطمئن رہنے کی تلقین کی۔ پلیز کچھ کریں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ شمسا روحانسی ہو رہی تھی۔ ان کو تسلی دینے کے لیے ریبا ان کے پاس آ گئی تھی اور شمسا کو کندھے سے پکڑ کے دلاسا دینے والے انداز میں دبا رہی تھی۔ ارباب احمد اپنے موبائل سے مختلف جگہوں پر کالز کر رہے تھے۔ وہ جوان بیٹی کا اس طرح سے دیر سے بھی گھر نہ آنے پر کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی نظریں بار بار ٹی وی سکرین پر جاتی اور وہ پھر شمسا کو دیکھتے۔ اتنی دیر میں طیبہ کی آواز آئی، السلام علیکم۔ سب کی جان میں جان آئی۔ شمسا بھاگنے والے انداز میں اسے جا کر ملنے لگی اور ارباب احمد کا بھی پریشان چہرہ دیکھ کر طیبہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا امی ابو، کیا بات ہے؟ آپ لوگ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ نہیں، وہ تمہیں آج خلاف معمول کافی دیر ہو گئی ہے، اسی وجہ سے پریشان تھے۔ ارباب احمد اب خاصے مطمئن دکھائی دیے۔ کیا بات تھی؟ کہاں رہ گئی تھی تمہیں پتا ہے تم تو میری جان ہو۔ شمسا ارباب کی آنکھیں نم ہو گئیں تو طیبہ ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ I'm sorry امی، دراصل میرا سیل بھی آف ہو گیا اور شہر میں ہنگاموں کی وجہ سے کافی راستہ بدل کر آنا پڑا۔ وہ اپنی غلطی مان رہی تھی۔ چلو اب کھانا کھا لو۔ شمسا ارباب اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئیں تو ارباب احمد نے ٹھنڈی اور پرسکون سانس خارج کی اور موبائل نکال کر ادیم احمد کو اطلاع کر دی کہ طیبہ گھر آ گئی ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ پاپا کیا بیٹیاں اتنی ہم ہیں کہ تھوڑی سی دیر بھی قیامت لگنے لگی ہے؟ ریبا اب باپ کو مطمئن دیکھ کر سوال کرنے لگی تو ارباب احمد چائے پیتے ہوئے بولے، جو شخص بیٹیوں کا باپ ہوتا ہے وہ اعتماد اور بھروسے کا محتاج ہوتا ہے، دیر اور جلد بازی اعتماد کی قاتل ہوتی ہے۔ ارباب احمد بیٹی کو مطمئن کرتے ہوئے بولے، تو پھر چور تو بیٹی ہی ہوئی نا؟ فلسفانہ سوال تھا مگر چلاک اور شوخی ریبا کو جواب دینا ضروری تھا۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بس ماں باپ اس معاشرے سے ڈرتے رہتے ہیں کہ چوروں اور لٹیروں کا کوئی گروہ ان سے اللہ کی رحمت چھین کر یا چرا کر انہیں بدقسمت لوگوں میں شریک نہ کر دے۔ آپ کو فلسفی ہونا چاہیے تھا۔ ریبا باپ کی بات سمجھ گئی تھی، شوخی سے بولی تو ارباب احمد مسکرانے لگے۔ باپ ایک رشتہ ہی نہیں بلکہ اہم ترین ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں آپ پر فخر ہے پاپا، وہ ارباب احمد کے گلے میں پیچھے سے باہیں ڈالتی ہوئی بولی تو ارباب احمد نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا، اور تم اس فخر کا سرمایہ ہو بچے۔ ارباب احمد کا پیار بھی واہلانہ تھا۔ انیل شرما نے تنقیدی نظروں سے اس حسین اور خوبصورت مجسمے کو دیکھا جو اس کے ہاتھوں کی کاریگری کا لازوال شاہکار تھا۔ اس نے وہ مجسمہ اٹھایا اور اس کو دوسرے بنے ہوئے مجسموں کے ساتھ رکھ دیا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ وہ سب مجسمے بھی اسی ایک صورت کے تھے جو آخری مجسمہ بنایا تھا۔ وہ ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کا مجسمہ تھا جس کی آنکھوں میں پاکیزگی اور تقدس صاف نظر آ رہا تھا۔ اب تو وہ 11ویں مجسمے کو تیار کر چکا تھا اور پھر اصل کام کرنا نہ بھولا تھا۔ اس نے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے وجود کو اس طرح کر لیا کہ کوئی مسلمان رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ نہ سجدہ کرنے والا مسلمان تھا اور نہ ہی اس کی عبادت کا مرکز کعبہ یا خدا تھا، بلکہ اس کا اپنا تراشا ہوا ایک بت تھا جو کہ حسین اور نوجوان لڑکی کا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کائنات میں ہو اور ایک نہ ایک دن یہاں ضرور آؤ گی۔ وہ سجدے سے اٹھا اور بولا، وہ کبھی نہیں آئے گی،
یہ پری تھی اس کی کزن جو اس کی عبادت میں خلل ڈالنے آ گئی تھی۔ انیل شرما نے ناگواری کا اظہار کرنے کی بجائے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرا یقین اتنا پختہ ہے کہ اس پر بد اعتمادی یا وسوسوں کا اوزار ہلکی سی لکیر بھی نہیں ڈال سکتا۔ خوابوں اور خیالوں میں آنے والوں کو پوجا نہیں جاتا انیل۔ وہ اس کے اور قریب آ چکی تھی۔ یہ حقیقت سے اتنے ہی دور ہوتے ہیں جتنا کہ تم سے اور مجھ سے چاند دور ہے۔ چاند کی مثال بھی خوب ہے، خود اس میں تو داغ ہے، مگر ذرا دیکھو، وہ چاندنی کا دیوانہ ہے اور خود چاندنی اس کی دیوانی ہے۔ ایسا کیوں ہے پری؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، شاید اس کے لیے کہ دیوانگی محبت اور پیار ہے۔ زندہ انسان کے لیے بس عشق کرتے ہیں، مگر عشق تو انسان کی میراث ہے، زندہ انسان کے لیے۔ پری ایک دل جلے کے سامنے کھڑی تھی۔ نہ 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 پری، یہ مت کہو، اگر ایسی بات ہوتی تو ہندو بھگوان کو سجدہ نہ کرتا، مسلمان اندیکھے خدا کی عبادت نہ کرتا، کوئل اپنی کوکو سے، پیہا اپنی پی سے، پھول کانٹوں سے، شبنم پھولوں سے، صبح کا اجالا باد صبا سے اور رات کی تاریکی اپنی سیاہی سے عشق نہ کرتی۔ وہ پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا، پری جی، اگر عشق صرف انسانوں کی میراث ہوتا تو پرندے انسان سے پہلے بیدار ہو کر بھگوان کی پوجا نہ کرتے۔ ندی کا کنارہ دوسرے کنارے سے ملنے کے لیے ہزاروں میل ساتھ ساتھ نہ چلتا، ساحل کی گیلی ریت سے ملنے کے لیے ایک لہر ہزاروں لہروں سے الجھتی ہوئی تھکن سے چور چور ہو کر بھی ساحل تک نہ پہنچتی۔ اور کتنی مثالیں دوں پری جی، عشق تو لامحدود لفظ ہے، اس کی تشریح میں مت الجھو۔ مگر میں تمہاری کسی بھی بات سے مطمئن نہیں ہوں انیل۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس مجسمے کی طرف بڑھ گئی جو بھی ابھی تیار کیا گیا تھا، اور انیل نے اسے سجدہ کیا تھا۔ تم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہو، مگر صد افسوس کہ تم اس بات سے بالکل انجان ہو کہ عشق ایک بے جان بت کی بجائے ایک جاندار اور خوبصورت جسم میں ڈھل کر تمہارے سامنے ہے۔ وہ جاندار کہکہ لگاتا ہوا بولا، عشق اور عاشق اندھا ہوتا ہے، وہ دیکھتا کچھ بھی نہیں۔ اگر دیکھ کر ہی عشق کرنا ہے تو پھر تم بھی اس سے عشق کرو جو حسین ہو۔ پری چپ نہ رہ سکی۔ انیل، تم بھگوان کی بجائے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے ایک مجسمے کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ میرا یہی بھگوان ہے۔ کفر مت بولو انیل، اگر ایک بت کو سجدہ کرنا ہی ہندو دھرم کی روایت ہے تو پھر یہ بت ہی کیوں نہیں؟ وہ لڑکی کے مجسمے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ بھگوان نہیں ہے، یہ رام، شنکر، گنپتی، ہنومان یا کشن نہیں ہے، اسے تم نے تراشا ہے، تمہارے خیالوں اور خوابوں کی اختراع ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، مگر عبادت تو سچائی مانگتی ہے، جھوٹ نہیں۔ اور انیل شرما، یہ جھوٹ ہے، کفر ہے، تم دوشی قرار دیے جاؤ گے۔ کافر نہ کہہ سکو گے مجھے سجدہ صنم کو کرنے سے۔ میری چاہت پیغمبروں جیسی ہے، میرا عشق فرشتوں جیسا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا تھا، مگر پری کی تیوریاں چڑھتی ہوئی تھیں۔ وہ اس کو اپنی ڈھب پر لانے میں آج پھر ناکام ہو گئی تھی۔ وہ گزشتہ 5 برسوں سے انیل کی یک طرفہ محبت میں گرفتار تھی، مگر انیل شرما نے کبھی بھی اسے آنکھ بھر کر نہ دیکھا تھا۔ وہ انیل شرما کی ماتا رادھا دیوی کی بھتیجی تھی اور ان کے ساتھ ہی چوہان محل میں رہتی تھی۔ وہ کالج کی طالبہ تھی اور ایک نظر میں ہی انیل شرما کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ انیل شرما اس کو حیران و پریشان کھڑا چھوڑ کر اپنے اوزار سمیٹنے لگا تھا۔ وہ جس اوزار کو بھی اٹھاتا تھا اس کو خوشبو لگا لگا کر لکڑی کی پیٹی میں رکھتا جاتا تھا۔ آخر اس نے ان اوزاروں سے اپنا عشق تراشا تھا، جسے وہ آج تک حقیقت میں نہ دیکھ سکا تھا، بس تخیل ہی میں سما تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔